گفتگو کی ہماری 766 نمبر مسئلہ 766 یتخیر فی الطعام الواجب فی الکفارات بین تسلیم الطعام علی المساکین و اشباعہم ویجوز تسلیم البعض و اشباع البعض۔ یہاں پہ ابھی کفارہ میں جو ایک ہوتا ہے اطعام، کھانا کھلانا، کسی کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو، تو اس اطعام میں جو ہے وہ دو ہی انسان کے پاس آپشن ہوتے ہیں کہ یا تو طعام ان کے حوالے کر دے، پھر ان کی آگے مرضی ہے کہ وہ شاید چاہے خود کھائیں یا نہ کھائیں یا کہ بیچ دیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، اور دوسرا ہے کہ ان کے حوالے نہ کرے بلکہ انہیں کھلائے۔ تو جب انہیں کھلائے گا تو اس کو کہتے ہیں اشباع۔ اشباع یعنی ان کا پیٹ کیا ہے، بھر جائے یہاں سے۔ اور یہ مکس اپ بھی کر سکتا ہے، اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو 25-30 کو کیا ہے حوالے کر دے، ان کے تسلیم انہیں دے دے، اور باقی جو بچے ہیں انہیں کیا ہے کھلا دے پیٹ بھر کے۔ دونوں کیا اس کے آپشن رہتے ہیں۔ اور کتنا کھلانا ہے اس میں معیار پھر نہیں ہوتا، وہ جتنے پہ کیا ان کا پیٹ فل ہو جائے وہ معیار ہوتا ہے یہاں۔ وہ آپ اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے کمپنی کو اور فائدہ بھی کیا ہو سکتا ہے، دونوں آپشن۔ اور جو ان کے حوالے کرنا ہے تو اس میں پھر معیار ہوتی ہے کہ ایک مد جو ہے وہ دینا پڑتا ہے، یعنی 3 پاؤ جیسے ہم کہتے ہیں، 3 یتخیر فی الطعام الواجب فی الکفارات۔ کفارات میں جو واجب کھانا کھلانا ہوتا ہے اس میں اختیار ہوتا ہے کہ بین تسلیم الطعام الی المساکین و اشباعہم، کہ طعام کو جو ہے وہ حوالے کر دیں الی المساکین، مساکین کے حوالے کر دیں، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ اشباعہم، ان کو پیٹ بھر کے کیا ہے سیراب کر دیں۔ شبع، اشباع یعنی پیٹ بھر جانا، سیراب، پیٹ کا سیراب تو پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پیٹ بھر کے کیا کھانا کھلا دینا، یہ ہو جائے گا۔ وَيَجُوزُ تسلیم الی البعض واشباع البعض، اور یہاں پہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ بعض کے حوالے کرے تسلیم اور بعض کو کیا ہے پیٹ بھر کے کھلا لے۔ ولا یتقدر الاشباع بمقدار معین، کتنی مقدار میں پیٹ بھرنا ہے کہتے ہیں اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، لا یتقدر، کوئی معین مقدار نہیں ہے، بل المدار فیہ، اس میں پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیا دار و مدار ہوتا ہے اس اشباع میں کہ عرض و طعام جاہز علیہم، جاہز یعنی تیار شدہ جو طعام ہے وہ ان کے اوپر پیش کر دیتے ہیں، عرض پیش کرنا علیہم، ان کے اوپر پیش کر دیتے ہیں، ان کو پیش کر دیتے ہیں بمقدار، اتنی مقدار میں کہ یکفی لاشباعہم، کہ جو کافی ہو ان کے پیٹ بھرنے کے لیے، قلّ و کثر، اب یہ چاہے تھوڑے سے پیٹ ان کا بھر جائے، تھوڑا ہو یا کیا ہو زیادہ ہو، تو اس میں کیا ہے پھر تھوڑا زیادہ سسٹم ہو سکتا ہے۔ وہ اما تسلیم، لیکن جو ان کے حوالے کریں گے تو فاقل ما یجزئ فیہ، تو اس میں جو کم سے کم جو چیز مجزی ہے ان کے لیے کہ تسلیم کل واحد منہم مد من الطعام، کہ ان میں سے ہر ایک کو کتنا دینا ہے، طعام کا ایک مد دینا ہے۔ یہاں پہ پھر جائز کی کیا شرط نہیں ہے، طعام میں کیا ہے وہ گندم ہو سکتی ہے، آٹا ہو سکتا ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ یہاں پہ جائز کی یعنی تیار شدہ کی کیا شرط نہیں ہے۔ والافضل بل الاحوط، افضل یہ ہے بلکہ یہ احتیاط کا تقاضا بھی ہے کہ ایک مد کی بجائے 2 مد دیں۔ وفی تحدید المد بالوزن اشکال، وزن کے ذریعے سے مد کی جو تحدید ہے اس میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، اور اس میں اشکالات ہیں بہت زیادہ کہ وہ آج کل کے زمانے میں کتنا اس کا وزن بنتا ہے اور اس زمانے میں کتنا ہوتا تھا۔ ولیکن یکفی فی المقام، لیکن اس مقام میں کافی ہے کہ احتساب المد 3 کلو گرام، کہ انسان مد کو کتنا حساب کر لے، 3 ربع، 3 کلو یعنی 3 پاؤ، 3 پاؤ 1 کلو میں 4 پاؤ ہوتے ہیں، یعنی کتنے گرام ہو جائے گا، 750 گرام، 750 گرام کیا انسان شمار کر لے مد کو، تو یہ کیا ہے کافی ہے اس میں۔ ولا بد فی کل من التسلیم والاشباع، تسلیم ہو یا اشباع ہو، اس میں یہ ضروری رہتا ہے کہ من اکمال العدد، کہ عدد جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے، 60 کا یا 10 کا، کیونکہ یا 60 کفارے میں یا 60 کو کھلانا ہوتا ہے، یا قسم وغیرہ میں کیا ہوتا ہے 10 بندے ہو جاتے ہیں۔ فلا یجزی، بس یہ کافی نہیں ہوتا کہ اشباع 30 کہ 30 بندوں کو کھلائیں جب 60 والا چکر ہو، اور 5 یا جو ہے 5 کو کھلائیں جب 10 کو کھلانا ہو، لیکن کتنا کھلائیں مرتين، 2 دفعہ، تو ہر بندے کو 2 دفعہ کھلائیں گے تو آپ کیا کہیں گے 30 بندے ہیں لیکن کھلایا 60 دفعہ ہے، تو یہ کیا ہے فلا یجزی، کافی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے 5 بندے ہیں کھلایا 2 دفعہ ہے، تو یہ بھی کیا کافی نہیں ہوگا۔ یا ان کو ڈبل دے دیا تسلیم،
کہ ایک بندے کو دو دو مد دے دیے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کافی نہیں ہوتا. تو یعنی فلا یجزی اشباع کر دیا 30 کو یا 5 کو 2 دفعہ، اور تسلیم کل منہم، یا ان 30 میں سے 10 میں سے ہر ایک کو کتنا دے دیا، مدیں دو دو کیا انہیں دے دیے، تو یہ کافی نہیں ہے. ولا یجب الاجتماع، ایک ساتھ ہونا کیا یہ ضروری نہیں ہوتا، نہ ہی تسلیم میں اور نہ ہی کیا اشباع میں. فلو اطعم 60 مسکینا فی اوقات متفرقہ من بلاد مختلفہ، اگر اس نے 60 کو کھانا کھلایا ہے اور مختلف اوقات میں، مختلف دنوں میں، اور وہ بندے بھی کیا تھے اس کے شہر کے نہیں تھے، مختلف شہروں کے تھے. وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي سَنَةٍ وَذَاكَ فِي سَنَةٍ أُخْرَى، کہ اس ایک بندے کو ایک سال کھلایا اور جو دوسرا تھا اس کو کیا فی سنۃ اخری، دوسرے سال کھلایا، تو الاجزاء، تو یہ کافی ہو جائے گا. لاجزا یعنی یہ مجزی ہو جائے گا، وکفا اور کافی بھی کیا ہے ہو جائے گا. تو لہٰذا جو ہے وہ اس کے پاس، کیونکہ اس میں ٹائم تو نہیں ہوتا کفارے میں، ٹھیک ہے، وہ جب تک جو ہے وہ تاخیر زیادہ شمار نہ ہو تو اس وقت وہ کھلا سکتا ہے. یہ 5-6 سالوں میں، 10 سالوں میں اپنے کفارے کیا ہے ایک ایسے سے کیا کر سکتا ہے، پورے کر سکتا ہے. اور خصوصاً چونکہ یہ 60 مسکین الگ الگ رکھنے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ایشو آتا ہے، آگے مسائل آئیں گے کہ بعض کا 60 کیا پورے نہیں مل پاتے، تو اس وقت انتظار کرنا ہوتا ہے کہ کوئی اور کیا نیا فقیر آئے گا، نیا مسکین اس طرح ہمیں ملے گا شرائط کے مطابق، تو کیا اسے کھلائیں گے. تو یہ پھر نظام چلتا رہتا ہے، یعنی ایک ہی ٹائم پہ سب موجود ہوں یہ شرط کیا نہیں ہوتی. الواجب فی الاشباع اشباع کل واحد من العدۃ مرۃ، اشباع میں جو چیز واجب ہوتی ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ جو تعداد شمار کر رہے ہیں 60 کی، 60 یعنی 60 بندوں کو کھلانا ہے، تو ہر بندہ جو ہے وہ ایک دفعہ کیا پیٹ اپنا بھرے، ایک دفعہ، وہ جو گنتی کی تعداد ایک دفعہ. وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ إِشْبَاعُهُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلِهِ غَدَاءً وَعَشَاءً، اگرچہ جو افضل یہ ہے کہ دن اور رات میں 2 ٹائم پہ کیا اس کا پیٹ بھرا جائے، غدا یعنی دوپہر کے کھانے پہ بھی اور عشاء کے کھانے پہ بھی، ناشتے کی آفر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو افضل کیا ہے کہ 2 ٹائم، اور ناشتہ وہ خود کر کے یہ 2 ٹائم کیا کھلائے تو یہ افضل ہے. وگرنہ ایک ٹائم کافی ہے، رات کا کھلا دے یا جو ہے وہ کس کا کھلا دے، جی دوپہر کا کیا کھلا دے، فقط ناشتہ کروا دے، یہ بھی کیا کافی نہیں ہے. پھر انہوں نے نہیں لکھا ناشتے کا، ٹھیک ہے. اچھا جی، یجزی فی الاشباع، جب پیٹ بھرنا ہے تو اس میں کافی ہے کل ما یتعارف التغذی والتقوت به لغالب الناس، یہ کافی ہو جاتا ہے کہ وہ چیز کے جو متعارف ہو غذا کے طور پہ، والتقوت به، اور اس کو کیا ہے قوت کے طور پہ اپنایا جاتا ہو. قوت یعنی کیا کہتے ہیں، غذا کے طور پہ، اپنی خوراک کے طور پہ، اپنی خوراک کے طور پہ اس چیز کو اپنایا جاتا ہو لغالب الناس سے، اکثر لوگوں کے لیے، من المطبوخ یعنی وہ چیز کیا پکی ہوئی ہوتی ہے. اسی طریقے سے وما یصنع من انواع الاطعمہ، اور جو کھانوں کی مختلف کیا انواع بنائی جاتی ہیں، تو جو عام طور پہ لوگ کھاتے ہیں یہ کیا کافی ہو جائے گا، کوئی اسپیشل کوئی ڈش وغیرہ تیار کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی. عام طور پہ جو بھی چیزیں کھائی جا رہی ہیں اس میں دال بھی آ سکتی ہے، گوشت وغیرہ بھی آ سکتا ہے، چاول بھی آ سکتے ہیں سادے، جو بھی کیا عام طور پہ کھایا جا رہا ہے متعارف ہے. وَمِنَ الْخُبْزِ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ، اور روٹی بھی اس طریقے بنا رہے ہیں تو پھر روٹی کسی بھی کیا قسم کی ہو، ٹھیک ہے. یعنی کان مما یتعارف تخبیزہ، کہ وہ کہ جو متعارف ہے کہ اس طرح کی کیا روٹی بنائی جاتی ہے. من حنطۃ، گندم کی ہو، جو کی ہو، او غیرہما، یا ان کے علاوہ ہو، گندم اور جو کے علاوہ باجرے کی اور دیگر روٹی بھی کیا چل سکتی ہے. وَإِنْ كَانَ بِلَا إِدَامٍ، اگرچہ جو روٹی ہے یہ بغیر سالن کے ہو، یعنی اس میں سالن کیا دینا شرط نہیں ہوتا، فقط روٹی دے دی ہے اور وہ روٹی کھانے کے لیے تیار ہیں، مثلا سالن وغیرہ اپنا لے کر آتے ہیں، تو اس میں کیا پھر ایشو نہیں ہے، یہ ہو جائے گا اس کا. والافضل، لیکن افضل یہ ہے کہ ان یکون مع الادام، کہ روٹی کے ساتھ ساتھ کیا ہے سالن بھی دے. وہ ہوا، اور وہ سالن میں کیا چیز ہونی چاہیے، کل ما جرت العادت باکل مع الخبز، کہ عام طور پہ جو عادت ہوتی ہے کہ روٹی کے ساتھ یہ چیز کیا کھائی جاتی ہے، چاہے وہ چیز جامد ہو یا مایا یعنی شوربہ کی شکل میں ہو. ایک جامد یعنی دال وغیرہ کی مثال آ جائے گی، اور مایا کیا وہ شوربے وغیرہ کی مثال آ جائے گی. وہ انکان خلن، اگرچہ وہ چیز سرکہ بھی ہو سکتی ہے، ملح نمک بھی ہو سکتا ہے، پیاز بھی ہو سکتے ہیں. وہ کل ما کان اجود، جو جتنا زیادہ بہتر اچھا سالن ہوگا تو کان افضل، تو یہ کیا ہو جائے گا افضل اور بہتر ہو جائے گا.
تو مطلب خالی روٹی پہ بھی کیا کام چل سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ فقط روٹی کون کھائے گا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ روٹی کھانے کے لیے ویسے کوئی تیار ہی نہیں ہوگا، تو بالآخر اس کو کیا ہے تسلیم کی طرف کیا جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ سارن گھر سے روٹی یہ دے گا تو یہ یعنی مشکل اس طرح نہیں ہوگا۔ ویسے بھی پریکٹیکل اس طرح کے یعنی کفارے نہیں ہوتے۔ ابھی جو یہاں نجف میں جو نظام چل رہا ہے تو وہ تو مکتب سے سستانی والوں نے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ وکیل بنتے ہیں آپ کی طرف سے، یعنی پہلے کچھ سالوں پہلے تو 25 الف عراقی دینار کیا لیتے تھے ایک کفارے کا، یعنی 60 مسکینوں کو دینا ہے تو ہر مسکین کو 3 پاؤ جو ہے وہ آٹا دینا ہے، تو اس طرح انہوں نے حساب کیا، وہ تھا 25 الف کا، ابھی بھی 30-35 الف ہے۔ تو وہ چونکہ ان کے مراکز ہیں جو یتیم افراد ہیں، فقراء افراد ہیں، یتیموں کے مراکز ہیں، تو اس میں وہ پھر آٹا وغیرہ لے کر گندم وغیرہ لے کر پہنچا دیتے ہیں، تو یعنی یہ ایک یہاں پہ یہ سہولت موجود ہے، ہو سکتا ہے۔ اگر آپ خود مکتب اور دفتر کے سہارا نہ لیں کبھی کا خود آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ 60 مسکین ہی شرائط والے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ کس طرح آپ کے اثار پورے کریں کہ جو جناب علی مومن بھی ہوں اور متجاہر بالفسق بھی نہ ہوں اور احتیاط واجب بھی ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح کے وہ ملنا کیا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان سے کچھ لوگ ان کا کفارے بھر دیے تو ان کو ہی ہم نے کہا کہ اس کا حل یہی ہے کہ آپ ادھر ہی بھجوا دیں نجف میں، یا پاکستان میں کوئی ادارے ہوں یتیموں کے مراکز جو چلا رہے ہوں اس طریقے سے، اور وہ بھی سارے مومن اور ٹی ایچ ناشری اس میں رہتے ہوں، ٹھیک ہے، مستحق بھی ہوں، اور تو وہ پھر ہو سکتا ہے۔ تو اب خصوصاً یہی والا جو مسئلہ ہے کہ آپ نے یہ کھانا کھلانا ہے مسکینوں کو اور کھانے میں بھی فقط روٹی رکھ رہے ہیں، تو اس طرح کون کھانے آتا ہے، ٹھیک، کوئی بھی نہیں کھائے گا، ٹھیک۔ جو فطرے کا مستحق ہے وہ بھی ہاں، یعنی فطرے کے مستحق ہوں، زکوٰۃ کے مستحق ہوں، خمس کے مستحق ہوں، سب کے اندر شرائط ایک جیسی ہیں واجب کی، یعنی الگ الگ شرائط نہیں ہے، ایک ہی شرائط ہے۔ اسی طریقے سے جو صدقہ واجب ہوتا ہے مجبور المالک بعض کا صدقہ واجب ہوتا ہے کرنا، لقطہ گم شدہ چیز کا صدقہ کرنا واجب ہے، تو واجب جو بھی صدقہ ہوگا اس میں مستحق کی وہی شرائط رہیں گی، ٹھیک ہے، دیگر کافی نہیں۔ مستحب میں وہ آپشن ہوتا ہے کسی کو بھی دے سکتے ہیں مستحب صدقہ۔ وَأَمَّا فِي التسلیم، تسلیم یعنی جو حوالے کیے جاتے ہیں فیجزی، تو اس میں کافی ہے کہ بذل ما یسمى طعاما، کہ وہ ایک ایسی چیز آپ ادا کریں کہ جسے طعام جو ہے وہ کہا جاتا ہو، یعنی خوراک اسے کہا جاتا ہو کہ یہ کھانے پینے کی کیا چیز ہے۔ وہ من مطبوخ ہے، وہ پکی ہوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، یعنی پیک کر کے ڈبہ پیک کیا انہیں دیں وغیرہ ہی، اور پکی ہوئی نہ بھی ہو تو وہ بھی اس میں چل جاتا ہے، یعنی پکی ہوئی چیز نہ ہو تو کیا حنطہ یعنی گندم دے دیں، شعیر جو دے دیں، وہ خبز ماں اور ان کی روٹی بنی ہوئی، روٹی کا باقاعدہ وزن کریں کہ 3 پاؤ جو روٹی ہے وہ ہر کسی کو کہہ دے دیں۔ وہ دقیق ماں ان کا آٹا بھی دے سکتے ہیں، والعروج سے چاول ہو گئے، ماش دال ہو گئی، یعنی والذرت یہ مکئی کے دانے ہو گئے، تمر کھجور ہو گئی، زبیب کشمش ہو گئی وغیرہ۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں کہ جو جسے طعام کھا جاتا ہے کہ یہ خوراک کے طور پہ کیا کھائی جاتی ہیں۔ نعم الاحوت لزوما فی کفارت الیمین وما بحکمہا، لیکن احتیاط لازم جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے اور جو اس کفارے کو حکم ہے، یعنی نظر جو توڑی جاتی ہے اس کا جو کفارہ ہے، اس میں کیا احتیاط لازم ہے کہ علی اختصار وعلی الحنطۃ و دقیقہ، کہ گندم کے اوپر اکتفا کیا جائے کہ گندم دی جائے، یا کیا ہے گندم کا آٹا کہہ دیا جائے، گندم اور اس کے آٹے پہ اکتفا کریں، اس کے علاوہ چاول وغیرہ یا دال وغیرہ یا کسی اور چیز کی طرف کیا نہیں جا سکتے۔ تو اس سب چیزوں میں سے جو چیز سستی پڑ جاتی ہے وہ یہی ہے، گندم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی کیا ہے مہنگا ہے آج کل، چاول ویسے مہنگے ہیں، دالیں مہنگے ہیں، کھجور اور کشمش تو وہ تو ویسے کیا زیادہ ریٹ ہیں، وہ ہر کسی کو 3 پاؤ دیں تو وہ نظام ہی کیا نہیں چلے گا، تو سستا آپشن یہی ہے، آٹے کی چل رہے۔ التسلیم الی المسکین تملیک لہ، یہ جو مسکین کے حوالے جب کیے جاتے ہیں نا ایک مد، تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ تملیک لہ، اس مسکین کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں۔ مالک بننے کے بعد جو مالک ہوتا ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اس چیز کو وہ کہیں پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ وتبرأ ذمۃ المکفر، یعنی جس نے کفارہ ادا کیا ہے اس کا ذمہ بری ہو جائے گا، بمجرد ذالک، یعنی تسلیم، بمجرد تسلیم، حوالہ کرنے سے اس کا ذمہ بری ہو جائے گا۔ آگے وہ مالک بن گیا، اس کی مرضی ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اس کی جو شرعی ذمہ داری تھی اس کو مالک بنا دینا، اس نے مالک بنا دیا۔
ولا تتوقف البراۃ، یہ جو مکفر کا ذمہ بری ہوتا ہے یہ موقوف نہیں ہوتا کہ اعلیٰ عقل یا طعام، کہ وہ مسکین کیا ہے اس طعام کو کھائے بھی صحیح، خود کھائے یا نہیں، یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ فیجوز له، پس اس مسکین کے لیے جائز ہے کہ بیعہ علیہ، کہ وہ دوبارہ اس کو بیچ دے، کس کے اوپر؟ علیہ، اسی مکفر کے اوپر، یعنی اسی مکفر کو وہ چیز کیا دوبارہ بیچ دے، اس کے اوپر بھی بیچ سکتا ہے اور اس کے غیر کو بھی کیا ہے بیچ سکتا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ پیش آتا ہے روزے کی فدیہ میں، کہ روزے کی فدیہ میں پیسہ نہیں دے سکتے، طعام کیا دینا ہوتا ہے آٹا، اور اس میں اشباع بھی کیا جائز نہیں ہوتا، کھانا پیٹ بھر کے کھلانا، اس میں بھی کیا ہے وہ مدی دینا پڑتا ہے۔ تو اور یہ فدیہ کا مسئلہ ہر کسی کا ہوتا بھی ہے، یعنی جن لوگوں نے مثلا ماہ رمضان کی قضا تھی ان کی اور وہ انہوں نے قضا کو پورا نہیں کیا تو ان کے اوپر فدیہ کیا پڑ جاتا ہے، یا بزرگان وغیرہ ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ان کا فدیہ ہوتا ہے، اور خواتین کے بہت زیادہ فدیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے روزے رہ گئے ہوتے ہیں اپنے ایام کی وجہ سے، وہ قضا پوری نہیں کر پاتی تو وہ فدیے ہو جاتے ہیں ان کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ جو حمل کے دنوں میں روزے چھوڑے، دودھ پلا رہی تھیں وہ روزے چھوٹے، تو فدیے ان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ فدیے کا ہمارا مسئلہ کیا بہت زیادہ ہے۔ اب فدیے میں ہوتا کیا ہے کہ وہ جب گندم لے کے جاتے ہیں اس کو فقیر کو دینے کے لیے، ہمارے گاؤں دیہات میں تو آٹا ہوتا ہے، اس میں آٹا ہی دینا ہوتا ہے، آٹے کے علاوہ کوئی اور چیز تو وہ نہیں دیتے، یہی چیز سستی پڑتی ہے، چاول وغیرہ تو کوئی نہیں دیتا، مہنگے ہوتے ہیں۔ تو اب آٹا پہلے سے ان کے گھر پڑا ہوتا ہے۔ ایشو کیا ہے کہ فقیر ہیں شرعی طور پہ مستحق، یعنی آٹے کی انہیں ٹینشن نہیں ہے، آٹا گندم وغیرہ ان کے پاس ہے، باقی جو اخراجات ہیں کپڑوں کے حوالے سے خصوصاً وہ مشکلات رہتی ہیں، بجلی کے بل ان کے پورے نہیں ہو پا رہے ہوتے، یہ مشکلات رہتی ہیں، سالن تیاری کے حوالے سے وہ مشکلات رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں بھی آپ مولانا صاحب پھر آٹا لے آئے ہمارے پاس، آٹا تمہارے پاس بہت زیادہ پڑا ہے، ہمیں کوئی پیسہ وغیرہ دیں، تعاون کریں۔ پیسے میں کیا مشکل آ رہی ہے کہ آپ یہ پیسہ دے نہیں سکتے اس کو، تو پھر اس میں یہی مسئلہ آتا ہے کہ فیجوز له بیعہ علیہ، کہ آپ اسے دے دیتے ہیں، آپ کہیں کہ یہ آٹا آپ لے لیں، ہم آٹا آپ لے کر آئیں، آٹا لے لیں، پھر آٹے کے آپ مالک بن گئے، آٹے کے جب مالک بن گئے تو آٹا آپ ہمیں بیچ دیں، آٹا آپ بیچیں گے تو ہم آپ کو کیا دے دیں گے؟ پیسے دے دیں گے، ٹھیک ہے، یہ بہترین چیز ہے۔ یا خود اس کے گھر سے آٹا کیا اٹھا کے لیں، ٹھیک ہے، اسے کہیں گے جو آپ کے گھر پہ آٹا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم آپ سے کیا یہ آٹا خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، آٹا جب اس سے خرید لیں، بے شک اٹھائے نہیں، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے گھر پہ پڑا ہے آٹا 10 کلو آٹا یہ ہم خرید رہے ہیں، یہ 10 کلو کا پیسے لے لیں۔ پھر کہیں گے یہ جو آٹا پڑا ہے آپ نے ہمیں دینا ہے، ہم نے اٹھا کے لے جانا ہے، یہ آپ ہی رکھیں، ہم نے کیا ہے آپ کو دے دیا، کس کے طور پہ؟ فدیے کے طور پہ کیا دے دی۔ تو یہ کیا ہے طریقے ہو سکتے ہیں، اور یہ طریقے جہاں سے نکالے گئے ہیں کہ مسکین اور فقیر جو ہے اس کا مالک ہو جاتا ہے، مالک ہونے کے بعد کیا اس کی مرضی ہے، اور فیجوز له بیعہ علیہ، اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ اس چیز کو بیچ دے، علیہ خود کفارہ دینے والے کے اوپر کیا بیچ دے۔ تو اس طرح سے کیا سسٹم چل رہا ہوتا ہے کہ ان کو پیسہ بھی مل جاتا ہے اور وہ آٹا کے کیا ہے اس کو دینے کی وہ ٹینشن بھی کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، یتصاوی الصغیر والکبیر وان کان تکفیر بنحو التسلیم، صغیر اور کبیر کی پھر بحث آتی ہے یہاں پہ کہ جو چھوٹے بچے ہیں اور بڑے ہیں یعنی نابالغ اور بالغ وہ برابر ہوتے ہیں۔ کب برابر ہوتے ہیں؟ عدد کے اعتبار سے، اگر جو تکفیر کر رہے ہیں کفارہ دے رہے ہیں وہ بنحو تسلیم ہے، حوالے کر رہے ہیں، مد دے رہے ہیں، مد دے رہے ہیں تو پھر تو ایشو نہیں ہے، یعنی فیعطی الصغیر مدا من طعام کما یعطی الکبیر، کہ جیسے وہ صغیر کو جو ہے وہ ایک طعام کا مد دیتا ہے، یعنی پس وہ دے گا صغیر کو طعام کا ایک مد دے گا جیسا کہ وہ کبیر کو دیتا تھا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ لازم فی الصغیر، اگرچہ صغیر چونکہ مالک نہیں بن سکتا، وہ نابالغ ہے، اس میں ضروری کیا ہوتا ہے کہ التسلیم الی ولیہ، کہ اس کا جو ولی ہے اس کو کیا ہے اس کے کیا کرے، حوالہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہی شرائط جو ہیں وہ جب پوری نہیں ہوتی فقیر میں کہ وہ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، ٹھیک ہے، یہ شرائط جب ہمیں نہیں ملتی ہیں تو پھر کس طرف جاتے ہیں لوگ؟ صغیر کی طرف جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلیں یہ غریب لوگ ہیں تو ماں باپ تو ویسے پابند نہیں ہیں نماز کے، تو ان کے جو نابالغ بچے ہیں ہم ان کو کہہ دیتے ہیں۔ اب نابالغ بچوں کو خود نہیں دے سکتے تو دیتے ان کے والدین کو ہی ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ کیا بچوں کا حصہ ہے، آپ ان کے اوپر کیا خرچ کریں گے۔ تو زکوٰۃ فطرہ میں کیا یہی قانون چلتا ہے ماہ رمضان میں، تو باقی بھی کیا یہی چلتا ہے، تو اس میں یہ کیا رہ جاتی ہے، سہولت رہ جاتی ہے۔ اور یہاں پر بھی جو کفارے وغیرہ ہیں وہ بھی کیا ہے جو یتیموں کے مراکز وغیرہ ہیں ان کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں، تو وہ ایک اعتبار سے اچھا ہو جاتا ہے کہ شرائط کنفرم کیا اس میں ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ صغیر ہیں، نابالغ ہیں، اس میں کیا ایشو نہیں رہتا۔ تو یہ تسلیم میں کیا ہے یہ ایشو نہیں بنتا۔ اگر تکفیر کیا ہو بنحو الاشباع ہو، پیٹ بھرنا ہو،
تو پھر فلازم احتساب الاثنین من الصغار بواحد، پھر لازم کیا ہوتا ہے کہ جو دو بچے ہیں نابالغ ان کو حساب کریں ایک کے برابر، ٹھیک ہے. یعنی دو بچے ہوں گے تو وہ ایک کا کیا کفارہ ادا ہو جائے گا، چاہے وہ دو بچے جو ہیں وہ مل کے 4 بندوں جتنا کھا لیں، ٹھیک ہے، تو کھا وہ جتنا بھی لیں ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ حساب کیا 2 ایک ہوں گے. ولا فرق فی ذلک علی الاخوۃ لزوما، اس میں کوئی فرق نہیں ہے احتیاط لازم کے طور پہ کہ بین ان یجمع الکبار والصغار فی ان یجمع الکبار والصغار فی الاشباع، کہ کبار اور صغار کو اشباع میں جمع کیا جائے، یعنی سب لوگ اکٹھے ہوں اور ان کو اکٹھا کیا کھانا دیا جائے کھلانے کے لیے. اور یشبع الصغار منفردین، یا جو چھوٹے ہیں یعنی نابالغ ہیں ان کو الگ طور پہ کیا کھانا دیا جائے اور وہ الگ طور پہ ان کا پیٹ بھرا جائے، اس میں کیا کوئی فرق نہیں ہے. تو بہرحال اگر نابالغ بچے ہیں اور اشباع کر رہے ہیں تو پھر 120 بچے ہمیں چاہیے ہوں گے، تب جا کے جو ہے وہ ایک کفارہ جو 60 والا ہے وہ کیا ادا ہوگا. اگر حوالے کر رہے ہیں مدت تو وہ پھر 60 بھی کیا ہیں کافی ہیں. ولا یعتبر فی الاشباع، اشباع میں جب بچے کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا رہے ہیں تو اس میں پھر اجازت شرط نہیں ہوتی من لہ الولایہ بالحضانہ، کہ جس کے پاس ولایت ہے یا حضانہ، جس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرے اپنے پاس پالے، اس کی والدہ بھی ہو سکتی ہے اس کے والد بھی ہو سکتے ہیں، ان کی اجازت کیا شرط نہیں ہوتی. اذا لم یکن منافی لحق ہی، کہ جب اس بچے کو کھلانا کیا ان کے حق کے کیا منافی نہ ہو، یعنی ان کے گھر میں تصرف نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کہ باقاعدہ ان کے گھر میں جا کے بیٹھ رہے ہیں اور اس کے ولی کے لیے یا جس کو حضانت ہے اس کے گھر میں تصرف ہو رہا ہے، ان کا حق کہ یہ بات منافات ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے. بچے وغیرہ باہر آ کے ہیں کسی امام بارگاہ وغیرہ میں یا کسی جگہ پہ، وہاں پہ انہیں کھلایا جا رہا ہے اور وہ حق حضانت کے منافی نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ کیا ہے کوئی ان کی وہ تربیت نہیں کرتے یا کسی اور جگہ لے کے نہیں جانا تھا ولی نے، اس میں کیا پھر کوئی ایشو نہیں ہوتا. یجوز اعطاء کل مسکین ازید من مد، ہر مسکین کو جو ہے وہ ایک مد سے زیادہ بھی دینا جائز ہوتا ہے. او اشباع ازید من مرۃ، یا جو ہے وہ ایک سے زیادہ دفعہ بھی کھلانا جائز ہے. عن کفارات متعددۃ، مختلف کفاروں سے، ایک کفارے میں ڈبل نہیں ہو سکتا، یہ پیچھے بیان کر دیا. جتنا مجھے نہ ہوئی ایک کفارے میں 60 بندے الگ چاہیے ہمیں اگر ایک کفارہ ہے. اگر ایک سے زیادہ کفارے ہیں، 2 کفارے ہیں، تو پھر 2 کفارے ایک بندے کو کیا دیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فرض کریں کہ ایک بندے کے اوپر کیا 2 کفارے تھے، تو 2 کفاروں کے لیے اس سے پھر 120 بندوں کی ضرورت نہیں ہے، 60 بندے کیا کافی ہیں. تو اس میں ہر بندے کو کیا ہے وہ 2 دفعہ مد دے گا، ایک پہلے کفارے کے بدلے میں اور ایک کیا ہے دوسرے کفارے کے بدلے میں. اسی طرح فرض کریں کہ ایک بندے کے پورے ماہ رمضان کے کفارے ہیں، ٹھیک ہے. اب پورے ماہ رمضان کے کفارے ہوں تو اگر ہر کفارے کے بدلے میں 60 بندے الگ چاہیے اور یوں کر کے 30 کو آپ 6 کے ساتھ کیا ضرب دے دیں، یعنی 100 کتنا بنے گا، 1800 بندے بنیں گے. کہ 1800 بندے جو ہے وہ الگ قسم کے ہوں یہ کیا ضروری نہیں ہے. 60 بندے ہیں مستحق ہیں تو ان کی جو ہے وہ پورا مہینہ وہ دعوت کرے، تو یوں کیا ہے اس کا پورا مہینہ اس کا ادا ہو جائے گا. یا جو ہے وہ ان میں سے ہر بندے کو کتنا دے دے، 30 کیا ہے مد دے دے، ٹھیک ہے. 30 مد یعنی 22.5 کلو تقریباً کیا اتنا بنے گا ہر ایک کا آٹا، تو اس سے بھی کیا ادا ہو جائے گا. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ مختلف کفاروں میں ایک بندے کے اوپر تکرار ہو سکتا ہے، ایک کفارے میں کیا تکرار نہیں ہو سکتا. یعنی یجوز اعطاء کل مسکین، ہر مسکین کو ایک مد سے زیادہ دینا یا ایک دفعہ سے زیادہ اشباع جائز ہوتا ہے. عن کفارات متعددۃ، مختلف کفاروں کے جب بدلے میں ایسا ہو رہا ہو. ولو مال اختیار، جان بوجھ کے ایسا ہو، یعنی باقی مسکین بھی موجود ہیں لیکن اس نے کیا ہے بس اسی 60 کے اوپر ہی کیا فوکس کیا ہوا ہے، یعنی 60 کے اوپر فوکس کیا کہ 60 اسے مسکین ملے، کچھ اس کے رشتہ دار تھے فقراء تھے اور اس نے جتنے کفارے ہیں سارے جمع کیے لوگوں کے اور ان کو کیا ہے کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے وہ کوئی ایشو نہیں ہے، بشرطے کہ وہ یعنی کفارہ ان کو دیتا رہے، وہ فقیر ہی رہیں. اگر اتنا زیادہ کھلایا کہ اب وہ فقیر ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے، وہ امیر ہو گئے ہیں، پھر وہ مستحق نہیں رہیں گے نا، پھر اسے آگے شفٹ ہونا پڑے گا کسی جگہ پہ. فلو افطر تمام شہر رمضان، ایک بندے نے جو ہے وہ پورا ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، افطر یعنی چھوڑ دیا جان بوجھ کے، تو اب 30 کفارے اس کے اوپر آ جائیں گے نا. تو جاز لہ اشباع 60 شخصا معینین، یوں ہوگا نا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 60 جو بندے ہیں وہ معین ہوں، ٹھیک ہے جی. 60 جو معین بندے ہیں ان کو وہ کھانا کھلائے فی 30 یومن، 30 کفارے ہیں تو 30 دن کیا اسے کھانا کھلائے اور فقط کھلا 60 پی رہا ہے،
یعنی ہر بندے کو کتنی دفعہ کھلا رہا ہے؟ 30 دفعہ کھلا رہا ہے. تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ او تسلیم ثلاثین مدن من طعام لکل واحد منہم، یا وہ کیا کرے تسلیم ثلاثین مد من طعام میں سے کتنے مد دے؟ 30 مد، 30 مد دے دے لکل واحد منہم، ان 60 میں سے ہر ایک کو 30 دے دے. یعنی ہر بندے کو کتنے مد مل رہے ہیں؟ 30 کیا مد مل رہے ہیں. تو یہ بھی کیا جائز ہے اس کے لیے. وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُمْ یا وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُمْ، اگرچہ ان کے علاوہ بھی کیا موجود ہوں بندے، 60 کے علاوہ اور بھی موجود ہوں، تو یہ پھر بھی کیا اوروں کی طرف جانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ متعدد کفارات ہیں. تو متعدد کفارات میں کیا ہے یہ نظام چل جائے گا. اچھا جی، اذا تعذر اکمال العدد الواجب من الستین والعشرۃ فی البلد، اگر اس کو اس شہر میں کیا ہے 60 کا عدد نہیں مل رہا یا 10 کا عدد نہیں مل رہا، اس کو وہ مکمل کرنا متعذر ہے، ناممکن ہے، ٹھیک ہے، اس کے شہر میں نہیں مل رہے، تو واجب النقل الی غیرہ، تو پھر وہ یہ نہ کہ آپ بھائی ختم ہو گئے سسٹم، نہیں، واجب النقل الی غیرہ، تو وہ اس بلد کے علاوہ دوسرے میں کیا کرے؟ وہ شفٹ کرے، اس کو اپنے کفارے کو نقل کرے دوسرے شہر میں جا کے. وَإِن تَعَذَّرَ، اور اگر وہاں پر بھی اسے نہ ملے، یعنی اس کے شہر میں بھی نہیں مل رہے، دوسرے شہر میں بھی نہیں مل رہے، یعنی آج کل کے حساب سے دیکھیں تو دنیا میں کسی جگہ پہ کوئی مشکل نہیں ہے گندم پہنچانا، مد پہنچانا، پیسہ پہنچانا، یعنی یوں کہیں کہ پورے پاکستان میں یعنی پورے ایران عراق میں سے یا پوری دنیا میں سے کوئی نہیں ملا فقیر مستحق، یوں کہہ دیں، تو لازم الانتظار، تو اس کے لیے کیا انتظار کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. یعنی وہ انتظار کرے گا کہ ہو سکتا ہے مہنگائی بڑھ جائے اور بےروزگاری بڑھے اور مسکین زیادہ ہو جائیں. وفی کفایت تکرار علی العدد الموجود حتی یستوفی المقدار اشکال، تو آیا یہاں پہ کافی ہو جائے گا کہ وہ تکرار کرے تعذر والی صورت میں کہ اسے 30 بندے فقط ملے ہیں، 60 اس نے ڈھونڈنے تھے، تو اب وہ کہے کہ بھی 30 اور مجھے نہیں مل رہے پوری دنیا میں، تو ہم نے کیا کہا کہ انتظار کرنا واجب ہے، جب ملیں گے دے دے گا. اب یہ بحث آتی ہے کہ اگر اسے نہیں مل رہے تو وہ اس کو تکرار کر رہے، ڈبل کر لے، ان کا چلیں 30 آپ ہی ہیں فقیر، اور تو ہیں نہیں پوری دنیا میں، مجھے نہیں مل رہے، تو آپ بھی ہم کیا دے دیتے ہیں؟ ڈبل دے دیتے ہیں. یعنی ایک ہی کفارہ ہے اور اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ڈبل کیا جا رہا ہے. تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ اشکال ہو جائے گا. اگر اور مل رہے ہیں ڈبل کریں تو پھر تو فتوی ہے نا، ڈبل آپ نہیں کر سکتے ایک کفارہ، لیکن ابھی مسئلہ کیا ہے کہ اور مل ہی نہیں رہے، نہ اس کے شہر میں نہ دوسرے شہروں میں، تو یہاں پہ کیا ہے؟ اشکال ہے. یعنی وہ فی کفایت تکرار علی العدد الموجود، یعنی جو عدد موجود ہے، جو اس کو مل چکا ہے جتنی عدد، اس کے اوپر وہ تکرار کرے حتی یستوفی المقدار، حتی کہ وہ اس مقدار کو پورا کر لے 60 والی کو. تو اس تکرار کے کافی ہونے میں کیا اشکال ہے؟ فلا یترک مراعات مقتضی الاحتیاط فیہ، پس اس میں جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کو ترک نہ کیا جائے. احتیاط کا تقاضا کیا بنتا ہے کہ آپ بھی انتظار کریں اور نئے اس کو ملیں گے تو ان کو کیا احتیاط واجب کے طور پہ دے. وعلی القول بالکفایت، اگر آپ کفایت والے قول کو لیتے ہیں تو فلا بد من الاختصار فی التکرار علی مقدار التعذر، تو پھر کفایت والے قول کو اگر لیا جائے گا تو اس میں اختصار کرنا ضروری ہوگا. کہاں پہ؟ علی مقدار التعذر، کہ جتنی مقدار میں نہیں مل سکے فقط اتنی مقدار میں کیا کر سکتا ہے؟ وہ تکرار کر سکتے ہیں. فرض کریں 40 مل چکے ہیں، 20 نہیں ملے تو 20 کا عدد کے اوپر کیا کرے گا؟ تکرار کرے گا. مثال دے رہے ہیں، یعنی فلاح تمکن من عشرۃ، اگر اس کے لیے کیا 10 مل گئے، 50 نہیں مل رہے نا، تو قرر علیہم 6 مرات، تو ان کے اوپر کتنی دفعہ تکرار کرے گا؟ وہ 6 دفعہ، یعنی ہر بندے کو 6 دفعہ دے گا. ولا یجوز تکرار علی 5 منہم، اور ان میں سے جو 5 کے اوپر جو ہے وہ تکرار سے جائز نہیں ہوگا، کہ مثلا کیا ہے اثنتا عشرہ مرتن، کہ ان میں سے 5 میں سے ہر بندے کو کتنا دے؟ 12 دفعہ دے، تو 12 دفعہ دے گا تو 12 × 5 60 ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے، یعنی جو مقدار تعذر کو چھوڑنے کے بعد باقی جو بچے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیا کرے گا؟ تکرار کرے گا، سب کے اوپر کیا تکرار کرے گا. اچھا جی، المراد بالمسکین، مسکین سے کیا مراد ہے جی؟ الذی هو مصرف الکفارہ، جو کفارہ کا مصرف ہے. اس مسکین سے مراد وہ فقیر ہی ہے، کوئی الگ نہیں ہے. اس سے مراد فقیر ہی ہے کہ الذی یستحق الزکوٰۃ، کہ جو زکوٰۃ کا کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ فطرہ کا کیا ہوتا ہے؟ مستحق ہوتا ہے. اچھا یہ تھوڑا مسئلہ لمبا ہے، پھر اس کو کل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد.